بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قومی دستک نیوز کے ساتھ میں ہوں اسماعیل ریاض۔ شامل کرتے ہیں نیوز بولیٹن۔ رخ کرتے ہیں ننکانہ صاحب کا، جہاں ڈی پی او ارسلان زاہد کی ہدایت پر سماج دشمن عناصر کے گرد گھیرا تنگ تھانہ بڑا گھر پولیس کی کارروائی، ڈکیت و چور گینگ کا سرگنا ساتھی سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ 15 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے رکشے، موٹر سائیکل، مویشی نقدی اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ ملزمان سے رابری اور مویشی چوری سمیت 13 وارداتوں کا سراغ، مزید تفتیش جاری ہے۔ گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ طارق اور اکرام شامل ہیں۔ جرائم پیشہ عناصر قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، بھرپور کریک ڈاؤن جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وی این محفوظ پنجاب پر عمل درآمد کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ڈی پی او ارسلان زاہد، رپورٹ ملک جعفر، ننکانہ۔ ناظرین، خبروں کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اب آپ کو لیے چلتے ہیں میونسپل کمیٹی خانقاہ ڈوگراں، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وی این ستھرا پنجاب قربانی ایک سعادت صفائی عین عبادت کے تحت ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ واحد عمران مارٹ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر تحصیل سفترآباد عدیل اسلم کی چیف آفیسر تنویر اقبال بلوچ کے ہمراہ ایز صفائی پلان کے حوالے سے اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جمشید عباس ڈوگر، ایڈوکیٹ سابق چیئرمین بلدیہ میاں عمران صابر ڈوگر، مرکزی انجمن تاجران کے چیئرمین حاجی محمد یونس کھوکھر، صدر شیخ زمرد اقبال، جنرل سیکرٹری مظہر اقبال، عمر شیرازی، رانا افضل، رانا سکندر، خالد بلوچ، محمد یاسین کے علاوہ تاجروں، سیاسی سماجی شخصیات اور صحافیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایم ڈی ستھرا پنجاب ضلع شیخوپورہ کامران تحصیل مینیجر شعیب اسلم بھی موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر عدیل اسلم نے کہا کہ عید پر ممنوعہ مقامات پر علائشیں پھینکنے پر پابندی عائد کرتے ہوئے ویجیلنس اسکواڈز قائم کر دیا گیا ہے، جو چاند رات سے لے کر عید کے تیسرے دن تک انتظامیہ فیلڈ میں موجود رہے گی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ستھرا پنجاب ایجنسی کے ملازمین کے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ شہری قربانی کے جانوروں کی علائشوں کو ویسٹ بیگز میں ڈال کر ستھرا پنجاب کے عملے کے حوالے کریں تاکہ شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں آسانی ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا، جبکہ اگلے مرحلے میں قبرستانوں کی صفائی ستھرائی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ رپورٹ رضوان یوسف کھوکھر، قومی دستک نیوز، شیخوپورہ۔ خبر شامل کرتے ہیں خانیوال سے۔ ہمارے رپورٹر ڈاکٹر حبیب قمر چودھری سے۔ خانیوال میں ڈی پی او خانیوال محمد عابد وڑائچ کا فرائض میں غفلت برتنے والوں کے خلاف بڑا سخت ایکشن۔ میاں چنو کے تھانہ چپ کلاں میں سنگین نوید کے مقدمہ نمبر 488/26 بحجم 376 طے پے کے اندراج میں تاخیر اور حقائق کو چھپانے پر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ میاں چنو تھانہ چپ کلاں میں مبینہ غفلت پر سابقہ ایس ایچ او ذیشان تھیم گرفتار، 2 ایس ایچ او کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا۔ تھانہ چپ کلاں کے حدود میں زیادتی کے بعد خاتون کی ہلاکت کے واقعے پر محکمانہ کارروائی کرتے ہوئے آئی جی پنجاب پولیس نے متعلقہ ڈی ایس پی میاں چنو مرزا صدیق کو معطل کر دیا، جبکہ بعد ازاں ڈی پی او خانیوال کے کماد پر سابق ایس ایچ او تھانہ چپ کلاں ذیشان تھیم اور موجودہ ایس ایچ او رمضان گل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق سابق ایس ایچ او ذیشان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، جبکہ مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ منڈی بہاؤالدین سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد رشید بٹی کی رپورٹ کے مطابق منڈی بہاؤالدین میں منشیات آگاہی مہم کے سلسلے میں کنٹرول نارکوٹکس فورس اسٹیشن منڈی بہاؤالدین کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت ایڈیشنل ڈائریکٹر لیفٹیننٹ کرنل تمغہ امتیاز احمد نثار ستی نے کی ہے، جبکہ ریلی میں منڈی بہاؤالدین کے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھرپور شرکت کی، جس میں خصوصاً ڈی ایس پی سی سی ٹی انچارج سید عامر عباس شیرازی، ریسکیو 1122 پنجاب پولیس، پیرا فورس، ٹریفک پولیس، میڈیا نمائندگان اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر منشیات کے خلاف شعور اجاگر کرنے والے نعرے درج تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈائریکٹر احمد نثار ستی نے کہا کہ منشیات ایک خطرناک لعنت ہے، جو نہ صرف نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے، بلکہ گھروں کے گھر اجاڑنے کا سبب بھی بن رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کے ہر فرد کو اس ناسور کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ آنے والی نسلوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ ریلی کا آغاز کنٹرول نارکوٹکس فورس اسٹیشن سے کیا گیا، جو شہر کے مختلف شہروں اور اہم مقاماتوں سے ہوتی ہوئی دوبارہ اپنے اسٹیشن پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے وی این کے مطابق ایڈیشنل ڈائریکٹر احمد نثار ستی نے خصوصی ہیلپ لائن 1012 پر متعارف کروائی۔ اس موقع پر انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اگر کسی کو کہیں بھی منشیات فروشی
یا منشیات کے دھندے کی اطلاع ہو تو فوری طور پر ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ ریلی کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی، نوجوان نسل کی منشیات سے محفوظ رکھنے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں، جبکہ سول سوسائٹی اور تمام اداروں کے تعاون کو بھرپور انداز میں سراہا گیا۔ رخ کرتے ہیں جلال پور پیروالا کا، جہاں 2025 کے سیلاب میں توڑے گئے گیلانی بائی پاس کی تعمیر و مرمت کا کام شروع۔ شہریوں نے پلوں کی عدم تعمیر پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ گیلانی بائی پاس پر فوری طور پر پل تعمیر کر کے مستقل حل یقینی بنایا جائے۔ اس وقت ہمارے نمائندہ فیصل امین غوری موقع پر موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ جی فیصل، آگاہ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی، اس وقت میں موجود ہوں جلال پور پیروالا کے گیلانی بائی پاس پر، جہاں پر 2025 کے اندر آنے والے سیلاب کے دوران کٹ لگا کر جلال پور پیروالا اور اس سے ملحقہ آبادیوں کو بچایا گیا تھا۔ انتظامیہ بجائے یہاں پر پل بنانے کے دوبارہ سے اسی طرح اس کو بند کرنے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اہل مکین جو ہے شدید پریشان ہے، کیونکہ یہ ایک پرانی گزرگاہ ہے پانی کی، اور یہاں سے پانی جب گزرتا ہے تو ان کے علاقے ڈوبنے سے بچ جاتے ہیں۔ میری دائیں سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو سی پیک والوں نے بھی یہاں پر برج بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح کا برج یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ بھائی جان، پہلے بھی اتنا کہتے نا 2025 تو پہلے رستہ کھلا ہے۔ یہ رستہ جن ٹائم بنے روڈ بنے گیلانی روڈ، ان کی وجہ کو ساکو بڑا نقصان تھیا ہے۔ یہ سامنے بھی پل بنیا ہے، ان کی وجہ کو ہوں دوبارہ بند کریں، لیکن یہ ساکو پل چاہیے ہے۔ ان کی وجہ کو ساکو بہت مفاد ملتی اور شہر کو مفاد ملتی، آنے والا نقصان تو ہر کوئی بچ وے سی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی بارے نا اساں تو کو آدھے پہ ہیں کہ دوبارہ این روڈ توڑنا تو پہلے اتھا پل بنایا بنے۔ جی، آپ نے اہل مکین کی بات سنی، اس نے پرزور مطالبہ کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم ان سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر برج بنایا جائے گا بجائے اس کو بند کرنے کے، تو ان کی دوبارہ وزیر اعلیٰ سے نظر ثانی کی اپیل ہے اور کہا گیا ہے کہ یہاں پر برج بنایا جائے۔ جی، خبر شامل کرتے ہیں لکی مروت سے، جہاں منجوالا پاجا خان ماڈل سکول محسود آباد منجوالا کی افتتاحی تقریب سیاسی و سماجی شخصیات سمیت کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ پاجا خان ماڈل سکول محسود آباد منجوالا لنک روڈ پر ایک شاندار افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاسی، سماجی اور تعلیمی شخصیات سمیت طلباء اور والدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ضلعی صدر ANPO ممبر مروت قومی جرگہ ملک علی سرور خان تھے۔ اس موقع پر علاقے کے معروف سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیا۔ شرکا میں ڈاکٹر ضیاء الرحمان مروت، شیر زمان خان STEO زنگی خیل، رفعت اللہ خان آزاد چیئرمین، علی خان گنڈی خان خیل، ڈاکٹر بشیر خان، زر کریم خان، وہاب خان، جنرل سیکریٹری ANP انجینئر لطیف اللہ خان شامل تھے۔ نامور شاعر قریشی صاحب اف تجویری اور بشیر احمد خان نے بھی تقریب میں شرکت کی اور تعلیمی اداروں کی اہمیت پر اظہار خیال کیا۔ اسکول کے پرنسپل فواد اختر نے ادارے کی تعلیم میں ویژن، معیار تعلیم اور مستقبل کی تعلیمی منصوبوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس موقع پر ضلع سوشل میڈیا سیکٹر کے ارشاد کامریڈ، اسکول کے مالک حاجی سردار خان اور دیگر معززین بھی موجود تھے، جبکہ طلبہ کی نمائندہ تنظیم PSF نوجوانان نے بھی بھرپور شرکت کی۔ مقررین نے اپنے خطابات میں پاجا خان ماڈل اسکول کے قیام کو علاقے میں تعلیم کے فروغ کی جانب ایک مثبت اور خوش آئند قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے تعلیمی ادارے نہ صرف معیاری تعلیم فراہم کرتے ہیں بلکہ نوجوان نسل کی بہتر تربیت اور روشن مستقبل کی ضمانت بھی ہیں۔ پرنسپل فواد اختر نے مہمان خصوصی ملک علی سرور کا شکریہ ادا کیا اور ان کی سیاسی و سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب کا اختتام ملک و قوم کی ترقی، تعلیم کے فروغ اور علاقے خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کے ساتھ کیا گیا۔ بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ سید نعیم شاہ سے۔ متحدہ مرکزی انجمن تاجران مبارک پور کے مرکزی صدر و حیدر عباس مسن اپنے عہدیداران کے ہمراہ سردار نجیب اللہ خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، سرپرست اعلیٰ متحدہ مرکزی انجمن تاجران بہاولپور کی رہائش گاہ خان ہاؤس بہاولپور آمد۔ چودھری محمد سلیم صدر پریس کلب بہاولپور، صدر انجمن تاجران احمد پوری گیٹ، جناب محمد اختر، وحید عباس
मसन मरकजी सदर मुतहदा मरकजी अंजुमन ताजरान मुबारकपुर, आसिफ महमूद चौधरी डिविजनल चेयरमैन पाकिस्तान मीडिया कौंसिल रजिस्टर्ड भावलपुर डिवीजन, राव साबिर अजीज चेयरमैन मुशावरत कमेटी मुतहदा मरकजी अंजुमन ताजरान मुबारकपुर, खान अमीन इस्लाम खान मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुतहदा मरकजी अंजुमन ताजरान मुबारकपुर, हसन महमूद चौधरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वफ्द में शामिल थे। सरदार साहब से मुलाकात, अहम मामलात पर तबादला ख्याल। मैलसी से हमारे रिपोर्टर शेख सैयद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मैलसी डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद गुराया ने मैलसी मवेशी मंडी, THQ अस्पताल और बस स्टैंड का तफसीली दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने मवेशी मंडी में लाइव स्टॉक, हेल्थ सुथरा पंजाब, रेस्क्यू 1122 शिकायती सेल और पुलिस कैंपस की रफालियत और अमले की मौजूदगी का सफाई सुथराई, ठंडे पानी, शेड्स और जानवरों के लिए चारा और पानी की दस्तयाबी का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने व्यापारियों और खरीदारों से सहूलियात के मुतालिक बराह रास्त गुफ्तगू की। व्यापारियों ने इंतजामात को तसल्ली बख्श करार देते हुए जिले इंतजामिया की काविशों को सराहा। मवेशी मंडी में ओवर चार्जिंग या जायद वसूली की कोई शिकायत सामने न आई। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक मवेशी मंडियों की मौसम मॉनिटरिंग जारी है। मवेशी मंडियों में व्यापारियों और शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाई जा रही है। दरअसल डिप्टी कमिश्नर बिहारी खालिद जावेद गुराया ने DHQ अस्पताल मैलसी का विजिट किया। मुख्तलिफ वार्ड्स में जाकर इलाज मुआलजे की सहूलियात, अद्वियात की फरहमी और सफाई का भी जायजा लिया गया। मरीजों की तीमारदारी की तिबी सहूलियात की फरहमी के बारे में इस्तफसार किया। मरीजों की तिबी सहूलियात की फरहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन पर अस्पतालों में बेहतरीन सर्विस डिलीवरी और इलाज मुआलजे की फरहमी के लिए कोशां हैं। डॉक्टर और अमला मरीजों से हुस्न सलूक में पेश आएँ, मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जाए और अस्पताल में सफाई का खास ख्याल रखा जाए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मैलसी सैयद बिन खालिद और MS THQ अस्पताल भी मौजूद थे। बाद डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी खालिद जावेद गुराया ने मैलसी बस स्टैंड का भी अचानक दौरा किया। उन्होंने टिकट काउंटर्स और किरायानामों की नुमाया अवेजा होने का जायजा लिया गया। ओवर चार्जिंग के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने बस स्टैंड पर सफाई, पीने के साफ पानी, वेटिंग एरिया और दीगर सहूलियात का भी मुआयना किया और ट्रांसपोर्टर्स को मुसाफिरों से बेहतर रवैया अपनाने की ताकीद की। खबर शामिल करते हैं चिश्तिया से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अकबर खान से। बरसगीर पाक व हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पर नौजवान नस्ल को उनके हालात ज़िंदगी से रोशनास कराने के लिए 3 रोज़ा सालाना कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। हज़रत ख्वाजा आमिर फरीद को रिजा साईं का सीनियर सहाफ़ी राना शाहिद अजीम की राइशगाह पर तकरीब से खिताब। हज़रत ख्वाजा आमिर फरीद को रिजा साईं ने GM कादरी के हमरा सीनियर सहाफ़ी राना शाहिद अजीम की रिहाइशगाह पर पहुंचे तो चिश्तिया की ताजिर, वकला, सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदों और मौज़िज़ीन ने उनका परतुपाक इस्तकबाल किया। उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की, मालाएं पहनाई गई। मेज़बान राना शाहिद अजीम ने इन्हें सिंधी अजरक पहनाए, जबकि इस मौका पर ख्वाजा आमिर फरीद को रिजा साईं ने राना शाहिद अजीम की सालगिरह का केक काटा और मेज़बान व अहले खाना हाज़रीन मजलिस और मुल्क मिल्लत की सलामती खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ कराई। मेज़बान ने मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ सराहने का भी एहतमाम किया। इस मौका पर सदर अंजुमन सराफा राना अली रज़ा आबिद, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद यासीन ज़फ़र, सदर प्रेस क्लब चिश्तिया मोहम्मद काशिफ भट्टी, राना मोहम्मद अली शाहिद, हाजी अब्दुलसत्तार, बिलाल बशीर, बाबा मोहम्मद शफीक, हाजी अब्दुलसत्तार, सनाउल्लाह शाह के साहबजादे अली शाह, हाजी अब्दुल कादिर, हाजी मुमताज़, राना ख़ुर्म शहजाद, हाजी जावेद समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद भी मौजूद थी। ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद को रेजा सजादा नशीन दरबार हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद। मेरा आना चिश्तिया शरीफ में हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह क़िबला आलम आपके उर्स मुबारक की इख्तितामी तकरीब में हाज़िरी देना मकसूद था। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हाज़िरी हुई और उस हाज़िरी के बाद चिश्तिया शरीफ के यहाँ हमारे सिविल सोसाइटी के और मुख्तलिफ़ तंजीमात, अंजुमन ताजरान, हमारे जर्नलिस्ट हैं, वकला हज़रात हैं और अरकान जमात फ़रीदियाँ हैं और चिश्तिया शरीफ की मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ से लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि उर्स मुबारक में मेरी हाज़िरी थी, तो ये सूफिया के आस्थाने हैं, बिलख़ुसूस जो बर सग़ीर पाक व हिंद है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो इस्लाम का नूर हम तक पहुँचा है, ये इन्हीं बुज़ुर्गों के बख़ैर पहुँचा है। कहीं पे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैह रहमत का फैज़ हुआ और इस्लाम की शम्मा जली और ये नूर हम तक पहुँचा।
کہیں حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت کی شکل میں، کہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمت کی شکل میں، کہیں حضرت بابا فرید، اور کہیں حضرت سلطان باہو، کہیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، کہیں حضرت لال شہباز قلندر. گویا ایک پورے برِ صغیر میں بزرگان دین کے مزارات روز شریف میں، ملتان میں، سارے انہی کا فیض و برکات ہے کہ الحمدللہ آج کروڑہا مسلمان برِ صغیر پاک و ہند میں موجود ہیں. اور جو اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں، ہمیشہ اولیاء کرام نے وہ طریقہ اپنایا، جو وہ طریقہ عملی طور پہ کر کے دکھایا. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، شریعت اور طریقت کا طریقہ جو تھا، اولیاء کرام نے اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے دکھایا، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو دیکھا اور ان کی شخصیت ایسی خوبصورت ہوتی تھی، ان کے افکار ایسے خوبصورت ہوتی تھی، ان کی گفتگو ایسی خوبصورت ہوتی تھی کہ ان کے اخلاق، ان کے فیضان نظر، ان کی گفتگو کو دیکھ کے، ان کے اخلاق کو دیکھ کے، ان کی تعلیمات کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہی مسلمان ہوتے جاتے تھے، فیض یاب ہو گئے الحمدللہ. تو انہی بزرگان کے صدقے، اور پاکستان بالخصوص ہمارا ملک جو ہے، یہ تو خاص طور پہ ہم کہتے ہیں کہ عطیۃ الرسول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ ہے، اور یہ انہی اولیاء کا فیضان ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا پچھلے سال مودی جو کہ ہمیشہ جس کو گجرات کا کسائی بھی کہا جاتا ہے، اور اسلام دشمنی نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، چاہے بابری مسجد کا سانیہ ہو یا آج کل بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی کمپین ہو. تو ہندوستان اگر آپ دیکھیں تو ابھی آپ نے دیکھا کہ واقعہ ہوا کہ ایک مسلمان بچی آئی تو اس کے چیف منسٹر نے اس کا نقاب اتار دیا. حالانکہ یہ کسی بھی چیف منسٹر کے شایان شان نہیں، لیکن وہ ان کے ذہن میں ایسا ایک ہندوتا کا، شدت پسندی کا کنسیپٹ اس نے دیا، اسلام دشمنی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری گئی. تو ہندوستان نے جو جنگ کی پاکستان کے خلاف، وہ آپ کے سامنے ہے، اللہ نے کامیابی دی. اور دیکھیں ابھی جو اس وقت جو حالات ہیں پوری دنیا میں، جو جنگ ہوئی اسرائیل، امریکہ اور ایران کی، تو اس میں ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہمارا وطن عزیز پاکستان ہندوستان کو شکست دینے کے بعد اللہ نے اس کو وہ عزتیں دی کہ جہاں ہم خود بھاگتے تھے ان انٹرنیشنل طاقتوں کے پاس جا کے اپنی درخواستیں لے کے جاتے تھے، آج امریکہ جیسی سپر پاور پاکستان آنے پہ مجبور ہوئی، یہاں آ کے پاکستان کو ثالث بنایا. ایرانی بھائیوں کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے بھی پاکستان پہ اعتماد کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے قومی دستک نیوز.